بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ اوکے جی، شہر رمضان، آج جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں وہ ہے رمضان شہر القرآن۔ رمضان قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی ایک بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ تو مہینہ بھی خاص کس چیز کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور وہ رات اتنی اہم کیوں ہوئی؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ تو قرآن اپنے سے جڑی ہوئی ہر چیز کو بابرکت کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ کی آیت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید سے رمضان میں کیسا تعلق تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی ویسے تو روزانہ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی نا، تو جب وحی آتی تھی تب ملاقات ہوتی تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر روز جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک ان کو قرآن سناتے تھے۔ یعنی جتنا نازل شدہ حصہ تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ویسے بھی قرآن کے ساتھ تعلق تھا، لیکن رمضان میں وہ تعلق اور خاص اور اسپیشل ہو جاتا تھا۔ تلاوت قرآن مجید، اب یہ جو ہے نا کہ قرآن کے ساتھ ہم نے رمضان میں کس لیول پہ اور کس کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، اس میں سب سے ٹاپ پہ آتا ہے تلاوت قرآن۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ جب ہم نے یہ سننا شروع کر دیا نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور ایکسٹریم کیا ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو عربی میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دس از کمپلیٹلی رانگ، ٹھیک ہے؟ یس، ہم کسی اور کتاب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں جرمن کی ایک بک پڑھوں اور مجھے جرمنی نہ آتی ہو تو دیر از نو پوائنٹ ان ریڈنگ دیٹ بک، دیٹ از ٹرو، بٹ وی کین ناٹ سے اٹ فار دا قرآن۔ قرآن سے اگر ہم واقعی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن کو اگر عربی نہیں آتی اور ہم صرف عربک میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں۔ ایسی بزنس اپرچونٹی ویسے جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں کسی قسم کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے اس مہینے میں ایک خاص ہم نے ایفرٹ کرنی ہے قرآن کی تلاوت میں بھی، کہ ہم نے اس کو عام دنوں کی نسبت زیادہ اسپیشل بنانا ہے۔
تو ایٹ لیسٹ اتنی کوشش ہونی چاہیے. بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں، دو دو تین تین قرآن وہ ناظرہ مکمل کرتے ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، کہ ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں. ایک ریئلسٹک گول بنائیں، تھوڑا سا اپنے حساب سے اپنے آپ کو ضرور پش والی سائٹ پہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ اچھا نہیں مجھ سے تو نہیں پڑھا جائے گا تو میں اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھوں. سابقون الاولون بڑھیں، آگے بڑھنے والے بنیں. لیکن اس میں ان ریئلسٹک گولز بنانا اور خود کو ہی پریشان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو بالکل ہی پیچھے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی روٹین میں کس طرح سے تلاوت کو عام دنوں کی نسبت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو منیمم ایک قرآن تو ناظرہ مکمل ہونا ہی چاہیے. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس اس کی پلاننگ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم خواتین کو ظاہر ہے پھر کچھ دن ہوتے ہیں جس میں ہم نے تلاوت نہیں کرنی ہوتی، اور 30 ڈیز میں سے اگر ان دنوں کو مائنس کر دیں تو جو پیچھے دن رہ جاتے ہیں ہم نے انہی میں 30 ڈیز یا 30 جز کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اسی پلاننگ کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہم سے مس نہ ہو جائے، اگر ہم واقعی میں اپنی نیت اور ارادے میں پکے ہیں. آگے اللہ سبحانہ اور آگے ایک اور جو تعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اور جو بہت اسپیشل تعلق ہے اور جو خاص طور پہ رمضان میں وہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کو سننا ہے. تو اگین یہ بھی بہت یا پڑھنا ہے، یعنی جو لوگ پھر سنتے نہیں ہیں اور وہ خود تراویح پڑھتے ہیں اور خود اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگین دس از اے ویری اسپیشل بانڈ وتھ قرآن ڈیورنگ رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو اس لیے صرف یہ سوچتے رہنا کہ تراویح فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ملے گا. جب ایک اپرچونٹی مل رہی ہے دنیا میں، جب ہمیں کچھ اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، کوئی آفر ملتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. تو یہاں پہ اتنی اچھی اپرچونٹی کہ یہ سفارش کرے گا. اور اس دن آپ دیکھیں شفاعت صرف اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے حق میں اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے. تو روزہ اور قرآن، راتوں کو جاگنا جو ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یہ باعث شفاعت ہے ہمارے لیے اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. تو کیوں ہم اس معاملے میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک پھر یہ کنفیوژن آتی ہے، وہ 8 یا 20. تو اس میں یہ آپ کسی کو بھی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی خاص تعداد نہیں ہے، آپ 2 ہی پڑھ لیں، 4 ہی پڑھ لیں. تو 8 رکعت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی فعل ہے، ان کی اپنی سنت ہے. جو 8 کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں. اور جو 20 تراویح پڑھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر نے جو باقاعدہ طریقے سے تراویح کا جو ایک سسٹم قائم کیا، وہ 20 تراویح 20 رکعت کے ساتھ تھا. تو جو 8 رکعت ہیں اس میں قیام زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو 20 رکعت ہیں اس میں رکوع اور سجود زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ چیزیں دین کی وسعت بتاتی ہیں، دین میں جھگڑے کا باعث نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ جب علم کی کمی نہیں ہوتی تو ہم انہی چیزوں کو جو اسلام کی خوبصورتی ہیں، جو اسلام میں وسعت پیدا کرتی ہیں، ہم انہی چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجر و ثواب کمائیں، ہم انہی چیزوں پہ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. تو جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ خاموشی سے اپنے عمل میں آگے جا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ بیٹھ کے انہی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، بغیم بینہم، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا. تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں چوائسز موجود ہیں. اگر تو آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، اٹس یور چوائس، کمپلیٹلی یور چوائس، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں اگر کسی کو قرآن، ظاہر ہے ہر کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، تو اس میں نفل نماز کے لیے اجازت ملتی ہے کہ آپ قرآن کے مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اور آپ تلاوت کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے پاس ایک سٹول یا ایک کسی میز کے پاس آپ مصلی ڈالیں اور آپ قرآن کو ایسے کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ نے اسی طرح کر کے اس کو رکھ دیا ٹیبل پہ، اپنی نماز پڑھتے رہے، اور پھر جب پڑھنے کی باری آئی تو آپ نے اسی پیج سے ہٹا دیا. آپ اسی طریقے سے ایک انگوٹھے کے ساتھ پیج بھی ٹرن کر سکتے ہیں. تو آپ پہلے سے رکعت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا حصہ پہلی رکعت میں کمپلیٹ کرنا ہے، کس جگہ پہ سٹاپ کریں گے، تاکہ آپ کو اس وقت نماز کے دوران کنفیوژن نہ ہو. اور انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو واقعی میں جو ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا. تو اس لیے صرف اکتفا نہ کریں چھوٹی صورتوں پہ، لمبے قیام کے ساتھ جو ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ رمضان کی راتوں میں بہت بابرکت ہے. اب اگر آپ کے پاس فیسلٹی مسجد کی موجود ہے
تو بس الحمدللہ، اس سے بڑی کیا اور خیر ہوگی؟ تو ضرور اپنا ٹائم نکالیں اور ایسی جگہوں پہ شامل ہوں، سب کے ساتھ مل کر جماعت میں تراویح اور اس میں تلاوت سننا، اس کا ایک اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں پھر یہی دیکھا جائے گا کہ جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں وہ 8 یا 20 کس طریقے کو فالو کر رہے ہیں، پھر اس میں آپ اپوزٹ نہ جائیں، پھر آپ کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ نے پورے قرآن کو مکمل طریقے سے سننا ہے تو جو آپ جس مسجد میں جا رہے ہیں وہ جس طریقے پر بھی پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے ساتھ ہی اسی طریقے کو فالو کریں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک اور تعلق ہے اور وہ ہے حفظ قرآن۔ ٹھیک ہے، تلاوت بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت، اور ایک اور ہے قرآن کو سینے میں اتارنا۔ جو چیز ہمیں جتنی محبوب ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں، اس کو تو میں اپنے دل میں بسا لوں۔ تو قرآن جس کو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی اتنی کوشش ہوتی ہے، وہ دعائیں بھی کرتا ہے، وہ تڑپتا بھی ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن اور اللہ کی کتاب اور ان آیات کو اپنے دل میں بسا لے۔ تو حفظ کی ضرور کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو لوگ بھی اس کی ایفرٹ کریں گے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ خاص طور پہ رمضان میں میمورائزیشن میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی سیکھنے کی جو پاور ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے پھر آپ کے لیے ایک حفظ کا ایک جرنی سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، واٹس ایپ پہ ہم نے شیئر کی ہے سورہ ملک۔ تو آپ دیکھیں کہ آسان ہے نا، ایک ایک آیت بھی ایک دن کریں تو 30 دنوں میں 30 آیتیں تو یاد ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے اس سفر کو اللہ کا نام لے کے دعائیں مانگ کے شروع کریں، اور ایٹ لیسٹ اس رمضان میں کوئی نہ کوئی حفظ کا پارٹ ضرور ہونا چاہیے کہ کسی حصے کو ہم یاد کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو ادھر مصحف تو ہاتھ میں کھول کے نہیں پڑھیں گے، مطلب وہی پڑھ کے چڑھتے جائیں گے جتنا جتنا حفظ کیا ہوا ہوگا، جتنا میمورائز ہوگا، اور جس سپیڈ میں ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اسی سپیڈ میں، تو جتنا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اور اوپر چڑھتے چلے جائیں گے اتنے اتنے درجات کی بلندی ملتی چلی جائے گی۔ اب ایک اور کنیکشن اس قرآن کے ساتھ وہ ہے تدبر، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا۔ تو اس کے لیے دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے حفظ کا بھی کام کرنا ہے، ہم نے قیام اللیل میں بھی اس کو پڑھنا ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو مقصد ہے قرآن کے نزول کا، اس کو ہم نے پیچھے نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم نے اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اور اب اس مقصد کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے انفرادی کوشش بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اجتماعی طور پر جب لوگ اکٹھے مل کر اللہ کے کتاب کو، اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی گھر میں، کہیں پہ بھی جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کے صرف اس نیت سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں، تو آپ دیکھیں اس کے کتنے فائدے اس حدیث میں پتہ چلتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اطمینان نازل ہوتا ہے، وی فیل دیٹ پیس، ٹھیک ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اسی کی تو جستجو ہے، یہی تو ہم پانا چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے، تو ہم اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں اس پورے ڈیوریشن میں، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں، ہر بندہ امیجن کریں کہ اس وقت مجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ایسے لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ ہر ایک جو یہاں پہ اس وقت اس نیت سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو بائی نیم فرشتوں کے آگے ان کا ذکر کر رہا ہے۔
کتنے بڑے اعزاز، کتنے بڑے آنر کی بات ہے۔ تو اس لیے اب کرنے کے کام کیا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اور کم از کم ایک قرآن ناظرہ مکمل کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر کچھ حصہ زبانی آلریڈی یاد ہے تو اس کی دہرائی کرنی ہے۔ اور تراویح میں ایک مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمے کو جاننے کے لیے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ریمائنڈر ہے کہ ان برکتوں کو اکیلے اکیلے نہ سمیٹیں، اپنے اس منافع کو مزید بڑھائیں، یہ بونسز اکٹھے کریں کہ جتنے لوگوں کو آپ کہیں گے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اور وہ قرآن کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس کے عمل میں تبدیلی آئے گی، ان کی نیکیوں کو بھی ہم سمیٹیں گے۔ تو اس لیے خوب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی اس طرف بلائیں، اور پھر تلاوت اور ترجمے کی جتنے بھی ایسے ریسورسز ہیں ان کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اینڈ پہ وہی آیت منشن کی ہے جو ہم لوگ روز سنتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن کی دوستی بہترین دوستی ہے جو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ساتھ ہوگی، اور قبر میں بھی ساتھ ہوگی، آخرت میں بھی ساتھ ہوگی، اور سفارش کرنے میں بھی قرآن آگے آگے ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اسٹرانگ بانڈ اور کنیکشن اس قرآن کے ساتھ نہ صرف وقتی طور پہ بنانے ہیں، نہ صرف رمضان میں رکھنے ہیں، بلکہ ساری زندگی اس قرآن کے ساتھ ایک مضبوط دوستی قائم کرنی ہے۔